الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال فی آیت اخرى ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ نشست میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علم کی فضیلت پر ہم نے بات کی. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں. علم کی فضیلت، اہمیت، علم دینی ہو یا علم دنیاوی ہو، دونوں کی عظمت، دونوں کی بزرگی، دونوں کی جو ایک امپورٹنس ہی ہے اس کا ذکر ہوا. سب سے پہلے اگر علم کا نام سنتے ہی کوئی علم دماغ میں آتا ہے، سب سے پہلے جس علم کا درجہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے جو علم حاصل کرنے کے قابل ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اللہ کے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، وہ کون سا علم ہے، اس پر آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے لاڈلے پیارے دلارے نبی کو جو علم سکھایا وہ علم قرآن ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دین سکھایا، اور علم دین میں بھی علم قرآن سکھایا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا درجہ تمام علوم میں سب سے پہلے آتا ہے. قرآن کا علم جاننا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے رہتے ہیں جو مؤمنین کے لیے شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو، اس کی آیات کو مؤمنین کے لیے شفا بتایا، مؤمنین کے لیے رحمت بتایا. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو شفا کا لفظ ہے اس کو عام رہنے دو، اس کو کومن رکھتے ہیں. ہماری بدن کے لیے بھی شفا ہے، ہماری روح کے لیے بھی شفا ہے، ہماری ظاہری گندگیوں کے لیے بھی شفا ہے، ہماری باطنی گندگیوں کے لیے بھی شفا ہے، ہمارے گھر کے لیے بھی شفا ہے، ہماری فیملی کے لیے بھی شفا ہے. ہمارے باطنی عیوب، حسد، بغض، عناد، ہٹ دھرمی اور شیطان نے اپنی چال بازیوں سے جو اپنی حرکتیں ہمارے اندر پیوست کر دی ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے. تو کلام پاک دونوں اعتبار سے مسلمان کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے شفا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس اتنے بڑے نسخے کو چھوڑ کر، اس کو پسے پشت ڈال کر، اس کو بالائے طاق رکھ کر شفا دنیا کے کونے کونے میں تلاش کرتے پھرتے ہیں. سکون اور راحت دنیا کے کونے کونے میں تلاش کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ کلام پاک میں شفا ہے. سکون کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں تو سکون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. ادھر ادھر بھٹکتے پھرو گے تو بھٹکتے ہی رہو گے جب تک قرآن کی عظمت کو، قرآن کے علم کو اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے تو ایسے ہی بھٹکتے رہو گے. اور صحیح بات ہے، اگر ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ کلام پاک کس لیے نازل ہوا، اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ کلام پاک کی امپورٹنس ہی کیا ہے،
اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ کلام پاک ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے تو سب کے سب جواب کلام پاک میں خود موجود ہیں۔ کیوں نازل ہوا کلام پاک؟ کس لیے نازل ہوا؟ کس درجے کی کتاب ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے تو نازل کیوں ہوئی ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ نہ ماننے والے لوگوں تک کوئی علاج نہیں، لیکن اگر کوئی مانتا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اور یہی ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے مال میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم پوچھتے ہیں کہ کلام پاک کون سے راستے کی ہدایت دیتا ہے، کون سے راستے پر چلاتا ہے، تو خود کلام پاک کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کلام پاک آپ کو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے، اس راستے کی طرف چلاتا ہے، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، دنیا کی مشغولیات سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو نجات دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ مؤمنین کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ کس لیے؟ کلام پاک پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو کلام پاک میں ہماری ہر بیماری کا، وہ ظاہری بیماری ہو، وہ روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج کلام پاک میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑنے لگے۔ عاص ابن وائل، یہ مکہ کا ایک حضور کے مخالف انسان تھا، عاص ابن وائل، اس کی لڑکیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سحر کا اثر ہے اور اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ آپ فلاں جگہ جائیے، فلاں جگہ جا کر دیکھیے کہ ایک دھاگا پڑا ہوا ہے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ ہر ایک گرہ کو کھولتے چلے جائیے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تک ہر آیت مکمل پڑھتے چلے جائیے۔ یہ 11 آیتیں ہیں اور 11 اس میں گانٹھ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ تو کلام پاک میں ظاہری مرض کی بھی شفا ہے، کلام پاک میں باطنی مرض کی بھی شفا ہے۔ جس طرح کلام پاک کفر و شرک سے نجات دلا کر حق کے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، اسی طرح اگر کلام پاک سے ہم اپنی بدن کی، اپنے بچوں کی حفاظت کی شفا تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی کلام پاک میں ہم کو ملتی ہے۔ ہر مرض کی دوا کلام پاک میں موجود، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخرہ۔ سحر کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تلاش کرنا ہو تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بات دیکھنی ہو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اور اگر کوئی اپنے کفر پر، اپنے عناد پر، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اس کے لیے کلام پاک میں کیا ارشاد ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ پوری صورت ہے۔ اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہو، ان کفار مکہ کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی، ان پر اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو کس طرح دلاسا دیا، کس طرح تسلی دی، تو پڑھیے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والضحى واللیل اذا سجا۔ دوسری صورت ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔
آپ کے کاروبار میں تنگی ہے، کاروبار میں آپ کے برکت نہیں ہوتی ہے، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اسی میں لاس ہو جاتا ہے، اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے، تو تلاوت شروع کیجیے لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اگر آپ کو یہ اندازہ کرنا ہو کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی ہے تو آپ پڑھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ مال کی، اس کو جمع کرنے کی کیا وعیدیں ہیں، کسی کا دل دکھانے کی کیا وعیدیں ہیں، تو پڑھیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اس پوری صورت میں اس طرح کا بیان ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو یہ دنیا کی زیب و زینت، آسائش، بڑے بڑے پہاڑ، ابلتے چشمے، بہتے ہوئے دریا، یہ آپ کو عظیم لگتے ہیں تو پڑھیے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو ریزہ ریزہ کر کے قرب قیامت میں بکھیر دے گا۔ کلام پاک میں ہر ایک سوال کا جواب، کلام پاک میں ہر ایک مرض کی دوا، کلام پاک میں ہر ایک ڈاؤٹ کا مکمل جواب مذکور ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمین یوں ہی رہے گی، نہیں، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم الشان ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے کو بھول جائے گی، اور جو پریگننس عورت ہے وہ اپنا حمل جن دے گی۔ اتنی ہولناک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جھٹکا ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ مال و دولت کی اس دن کیا قیمت ہو جائے گی تو پڑھیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کیا احسان کیے ہیں تو آپ تلاوت کیجیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، جگہ جگہ پر تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم باری تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، فقر و فاقہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو مغرب کے بعد روزانہ کا معمول بنا لیجئے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا۔ یہ پوری صورت آپ مغرب کے فوراً بعد تلاوت کیجئے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تمام کام کر لینے کے بعد بھی آپ کو قبر کا عذاب ستا رہا ہے تو آپ سوتے وقت روزانہ کا معمول بنا لیجئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پوری صورت تلاوت کیجئے۔ آپ کو اگر رات کو سوتے وقت عجیب طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے، تو اس کے لیے جب بھی آنکھ کھلے تو آپ پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں، کیوں بتائی جا رہی ہیں، کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نہ یہ کہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا بلکہ ہر قدم پر اس امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنایا، کلام پاک کو آئیڈیل بنایا، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا۔ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والے نہیں۔ اگر ہماری مکمل پریشانیوں کا حل اس میں موجود نہ ہو، اس میں مذکور نہ ہو تو یہ امت تو پریشان ہو جائے گی۔ لیکن آج اس کتاب سے جتنی دوری ہے، اللہ معاف کرے ہم اپنے گھروں میں اس کی تلاوت سے اتنے محروم ہیں کہ رکھے مہینوں گزر جاتے ہیں، اور کبھی اتفاق سے کوئی سامان تلاش کرنا ہوتا ہے تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب پر، جو مقدس فرشتے کے ذریعے سے مقدس نبی پر نازل ہوئی، مقدس مہینے میں نازل ہوئی، مقدس جماعت کے لیے نازل ہوئی، مقدس گروپ کے لیے نازل ہوئی، اس پر ایک انچ گرد پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے ہماری کلام پاک کی تلاوت کا حال، کلام پاک پر توجہ کا حال۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ تمام چیزیں تو علم حاصل کرنے کے قبیل سے آتی ہیں، یہ عمر تو علم حاصل کرنے کی نہیں رہی، یہ عمر تو کلام پاک کی تعلیمات کو اثر نوم حاصل کرنے کی نہیں رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اس کی تفسیر کا علم نہیں ہے،
اور آپ کو اس کے نکات، اس کی حکمت اور اس میں جتنے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں پوائنٹس بیان کی ہیں ان کو آپ کا اندازہ اگر نہیں ہو سکتا، لیکن کلام پاک تو آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھیے، پڑھتے رہیے، اس کو محبت سے دیکھیے، اس کو محبت کے ساتھ چھوئیے اور اس کی تلاوت کیجیے۔ یاد رکھیے کلام پاک کی تلاوت میں وہ اثر ہے کہ یہ اثر کر کے ہی رہتا ہے۔ کسی کو اگر زہر کا علم نہیں ہے وہ کھا لیتا ہے تو اس کا بھی انتقال ہونا ہے، کسی کو اگر زہر کا علم ہے وہ کھا لیتا ہے اس کا بھی انتقال ہونا ہے۔ اگر شفا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کسی مریض کو یہ کہہ کر دو کہ اس سے شفا ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اس کو شفا دیتے ہیں، اور اگر آپ دودھ میں جیسے بچوں کو پلاتے ہیں ان کو احساس نہیں ہونے دیتے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دیتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ کر پڑھیے یا نہ سمجھ کر پڑھیے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اس کو پکڑ کر رکھیے، کیونکہ یہی ایک کتاب ہے جو ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ آج اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے، کلام پاک میں اس کا بھی علاج ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ زندگی مت گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر کے زندگی مت گزارو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری مال کیسے تقسیم ہوگی، میری پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی، تو خود چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ علم فرائض بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، پراپرٹی چھوڑ کے مرتا ہے، اس کی اولاد ہے، تو کیسے کیسے تقسیم کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ تو کلام پاک میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ان کو پس پشت ڈال کر آج ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ کلام پاک کے 7ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کے مظالم بڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف چلے جانے کی اجازت دی۔ تو وہاں پر جو نجاشی تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں سے معلوم کیا کہ تمہاری کتاب میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے کیا؟ تو جعفر طیار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، نہ یہ کہ صرف حضرت مریم کا ذکر ہے بلکہ پوری سورت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت جعفر طیار نے تلاوت شروع کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یقیناً کلام پاک میں وہ اثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے تو صحابہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی سے ایسے روتے تھے، ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، سینے سے آواز آتی تھی۔ تو کلام پاک کو مضبوطی سے پکڑنا، کلام پاک کی تعلیمات کو گلے سے لگا کر رکھنا، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ کلام پاک کی تلاوت سے۔ یقیناً کلام پاک کی تلاوت میں وہ اثر ہے کہ اگر ہم نے ابتداءً شروع سے ایک دم اسٹارٹنگ سے کلام پاک کی تعلیمات کو حاصل نہیں بھی کیا ہے تب بھی یہ اثر انداز ہوگا، اور اس کی برکت سے، اس کے انوار سے آپ کو شفا ملے گی، ظاہری امراض میں شفا ملے گی، باطنی امراض میں بھی شفا ملے گی۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، باطنی شفا بھی ہے، جو تمہارے دلوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے، حسد کے لیے بھی شفا ہے، بغض کے لیے بھی شفا ہے۔ تو کلام پاک کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اکابر صحابہ کرام، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب ہم زندگیوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے، ایک رکعت میں، دوسری رکعت کی انتظار نہیں، ایک ہی رکعت میں پوری جتنی بھی آیتیں نازل ہو اس وقت نازل ہوئی تھی پورا کلام پاک تلاوت کر دیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کلام پاک سے عجیب محبت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، پہلے چھوٹے چھوٹے خطوں کے گورنر بنا دیا کرتے تھے۔ تو ان کو خط لکھا کہ جو فوج ہے سب سے پہلے اس کو حفظ کلام اللہ کراؤ،
اور جتنے حفاظ بن جائیں تو سالانہ میں لاسٹ میں سال کے اخیر میں ان کی لسٹ میرے پاس بھیجو۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کیا۔ جب سالانہ لسٹ آئی تو 300 حفاظ تیار ہو چکے تھے، 300 حفاظ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کو بھی یہی خط لکھا۔ انہوں نے جب سالانہ رسید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی، سالانہ لسٹ بھیجی، تو 10,000 فوجی حافظ ہو چکے تھے، حفاظ بن چکے تھے۔ تو کلام پاک کی تلاوت کو جتنا ہم زیادہ اپنی زندگی میں لائیں گے، کلام پاک پڑھنے کا جتنا زیادہ معمول ہمارا رہے گا، اتنی ہی ہماری زندگی نکھرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے، دونوں پر عمل کرتے رہیں، دونوں کو فالو کرتے رہیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور کلام پاک کی تلاوت میں یہ بھی اثر ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے زمانے میں کتنا بھی بڑا فتنہ آ جائے، اچانک آپ کا انتقال ہونے لگے، الحمدللہ یہ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ حشر خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بتائیے چھوٹی موٹی ہدایت تھی، ہدی للمتقین، یہ ہے وہ کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر دن ایک قرآن مکمل کرتے تھے، ہر دن ایک قرآن مکمل، اور جیسے ہی رمضان شروع ہو جایا کرتا تھا تو ایک دن میں 2 قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن میں 2 قرآن مکمل پڑھ دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی معمول تھا، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی معمول تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، امام ابو حنیفہ نے پوچھا حفظ کیے ہوئے ہو؟ کہنے لگے حفظ تو میں نے نہیں کیا ہے۔ کہنے لگے کہ حفظ کرنا چاہیے۔ تو امام محمد پر اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا، 7 دن غائب رہے، 7 دن کے بعد موجود ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں حافظ بن چکا ہوں، اب سن لیجیے۔ 7 دن میں پورا قرآن مکمل کر ڈالا۔ تو اس کو ایسا نہیں کہ اگر اس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کے معنی ہم کو یاد نہیں ہوں گے، اس کی تفسیر ہم کو نہیں آتی ہوگی تو اس کے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر، وہ جاذبیت رکھی ہے کہ جو جس آیت پر وعدہ ہے وہ بغیر سمجھ کر پڑھنے والے کو بھی ہے۔ تو تمام علماء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ان لوگوں کو کلام پاک سے کتنی زیادہ انسیت تھی۔ سعید ابن جبیر 1 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، یہ بعد کے تابعین میں سے ابو بکر بن عیاش، یہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے کوئی دن ایسا نہیں ہوا جس دن میں نے پورا قرآن مکمل ہر دن نہ کیا، 30 سال سے۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں، جس کمرے میں میری روح نکلے گی، اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ 12,000 قرآن میں نے اس کمرے میں بیٹھ کر مکمل کیے، 12,000 قرآن۔ اب انتقال کا وقت ہوا تو بیٹی رونے لگی کہ ابا جان دنیا سے جا رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، مجھے عذاب دیں گے، میری گرفت کریں گے، میری پکڑ کریں گے؟ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے اللہ کی کلام کی، اس کی کتاب کی محبت میں پوری زندگی میں 24,000 قرآن مکمل کیے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک سے، اپنی کتاب سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے عذاب دیں گے؟ یہ تسلی دے رہے ہیں۔ 24,000 قرآن، آپ سوچ کر دیکھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگایا، اور یقین مانیے جب آپ ایک دن میں 1 قرآن مکمل کریں گے تو اس کے مطلب کے ساتھ تھوڑی کریں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ تھوڑی کریں گے، صرف تلاوت کی یہ فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت میں وہ اثر رکھا ہے کہ اگر آپ مستقل 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارے پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا کم از کم کچھ بھی پڑھیں، اپنی صبح کا آغاز صرف اور صرف تلاوت کلام اللہ سے کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں نکھار آئے گا، آپ کی زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت ہشام کلبی، یہ بھی بعد کے لوگوں میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں
کہ میں نے زندگی میں ایک تو ایسا کام کیا ہے کہ سب مجھ پر رشک کریں گے، اور ایک ایسا کام مجھ سے ہوا ہے زندگی میں کہ سب مجھ پر ہنسیں گے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے چچا مجھے تانا دیتے تھے کہ تجھ سے کلام پاک تو حفظ ہوتا نہیں، کیا پاک کرے گا؟ تو ایک دن ان کو غصہ آیا اور ایک کمرے میں بند ہو گئے اور عہد کر لیا کہ جب تک قرآن مکمل حفظ نہ کر لوں باہر نہیں نکلوں گا۔ 3-4 دن میں پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ تو یہ تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو سن کر تمام لوگ مجھ پر رشک کریں گے، اور رشک کی بات ہی ہے کہ ایک آدمی 3 دن میں 4 دن میں پورا قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ پھر اپنا ایک مزاحیہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ سب لوگ اسے سن کر ہنسیں گے کہ ایک مرتبہ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے لگا کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اب مجھے خیال ہوا کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہوتی ہے کاٹ سکتے ہیں، تو میں ایک مشت داڑھی اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لی اور کینچی، اور آئینے میں دیکھ رہا ہے، آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو کینچی نیچے چلانے کے بجائے اوپر چلا دی، جڑ سے کاٹ ڈالی۔ تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ 2 واقعے ایسے ہیں کہ ایک تو سن کر مجھے خود ہنسی آتی ہے اور ایک سن کر مجھے خود اچھا لگتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کا کلام پاک سے کیا لگاؤ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفل کی نیت باندھتے تھے، فرائض سے، سنت سے، مستحب فارغ ہو کر، وظائف سے فارغ ہو کر نفل کی نیت باندھتے تھے، اور دوسری رکعت یاد ہی نہیں رہتی تھی، پورا قرآن پہلی رکعت میں مکمل کر ڈالتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، پیر موٹے موٹے ہو جاتے تھے، لیکن ان حضرات کو کلام پاک کی تلاوت میں وہ مٹھاس معلوم ہوتا تھا جو ان کو دنیا کی کسی دوسری چیز میں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفا بتائی ہے، وہ شفا ہماری بدن کے لیے بھی ہے، وہ شفا ہماری روح کے لیے بھی ہے۔ تو کلام پاک کو علم کے بارے میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، تو کچھ مختصر کلام پاک کی تعلیمات پر بھی بات ہوئی تھی، لیکن مکمل اس طرح سے تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ تو آج اس پر مکمل تفصیل سے بات کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کیا جاتا ہے۔ تو کلام پاک کی تعلیمات جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، نہ ہماری کسی سنت کا دعویٰ مکمل، نہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ مکمل، کیونکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل کی نیت کر، ایک صحابی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نماز پڑھنے لگے، مجھے خیال ہوا کہ اس سے اچھا کیا موقع ہے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتدا کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرما دی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ سورہ بقرہ مکمل ہی کر ڈالیں گے کیا، تو سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو مجھے لگا کہ اب رکعت کریں گے اور سورہ آل عمران دوسری رکعت میں مکمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکا سا بریک لیا اور الحمدللہ کہا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ پھر یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ چلو اگلی سورت مکمل کرنے کے بعد رکوع کر دیں گے، تو پھر سورہ آل عمران مکمل کی اور ہلکا سا بریک لیا الحمدللہ کا، پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کبھی بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ مسئلہ امت کے ساتھ رہے گا کہ اگر وہ اس کو پڑھیں گے تو یاد رہے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے۔ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب کلام پاک نازل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی سے پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے دھیان سے، جیسے ہی جبرائیل آپ کے سامنے تلاوت کریں تو دھیان سے سنیے، دھیان سے ہر ایک بات کو اچھی طرح سمجھیے، یاد کرنے کی ٹینشن مت لیجیے، یاد سنقرئک فلا تنسیٰ، یاد ہم آپ کو کرا کے دیں گے، آپ ایک بھی لفظ نہیں بھولیں گے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا یہ حال تھا۔ تو آپ اس کو ہلکے میں مت سمجھیں۔ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ اپنے وظائف میں اس کو بھی داخل کریں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہو نہیں سکتا، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ یقیناً اگر ہم نے اب تک لاپرواہی میں زندگی گزاری ہے تو ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوری بولیے، اور آج سے ہی یہ معمول شروع کر دیجئے کہ انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سے وقت نکال کر ہم کلام پاک کی تلاوت میں ضرور انٹرسٹ لیں گے، ضرور کلام پاک کی تلاوت میں اپنے وظائف میں، اپنے معمولات میں اس کی تلاوت کو داخل کریں گے۔ یقیناً جبھی کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی بہت دور چلی جاتی ہے، جس کو ہم تلاش کرتے ہوئے آج سب بھٹک رہے ہیں۔ سب کچھ کلام پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو
اور اس مجلس میں تمام حاضرین کو جو شریک نہیں ہو سکے ہیں اس مجلس میں، ان سبھی کو کلام پاک کی عظمت، اہمیت اور اس کی تلاوت کی اہمیت دلوں میں بٹھا دے، اور تمام امت مسلمہ کو اس کے ایک ایک لفظ کی قیمت سمجھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اس کے ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں۔ ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہو گئی۔ کلام پاک کی ہی دوسری آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم 1 کے 10 کر دیتے ہیں، تو ایک لفظ کی کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں الگ ہے، لام کی الگ ہے، میم کی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نوازنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بخشش طلب کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کنجوسی نہیں۔ دنیا کے ایگزامینر جو ہوتے ہیں وہ نمبر کو کنجوسی کے ساتھ دیتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو وہ کنارے پر رکھ دیتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، آتم ہتیا کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ایک قطرہ آنسو کا آنکھ میں لے کر میرے دربار میں آؤ اور اتنا بڑا آفر پاؤ کہ جتنے سابقہ گناہ کیے ہیں اگر وہ حقوق العباد کی لائن سے نہیں ہے تو ابھی اسی مجلس میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، بس اس سے لگاؤ رکھ کر اس سے مانگنے والے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تعلیمات پر، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کلام پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔